بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے پاکستان میں الحمدللہ دینی حلقوں میں جو جوش اور جذبہ بڑھایا ہے اور دینی حمیت کو الحمدللہ دوبالا کیا ہے، اور اللہ کے فضل و احسان سے انہوں نے فلسطین کے مسئلہ ہو، کوئی بھی ایسا دینی مسئلہ ہو، اس کو انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا ہے کہ من وعن اس کا حق ادا کیا ہے۔ ہم ڈاکٹر صاحب کو سلوٹ کرتے ہیں، اور ان کی آمد کو ہمارے لیے جو کہ باعث رحمت اور باعث شفقت ہے، اللہ ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اور یہاں پر میں ایک دو شخصیات کا نام لینا چاہ رہا ہوں جنہوں نے ڈاکٹر صاحب کی باتوں پر اعتراضات کیے ہیں، اور ان کو بہت افسوس ہے ان کی باتوں پر۔ ان میں سر فہرست جو ہیں وہ ہمارے جنہیں آج سے پہلے ہم بھی چاہتے تھے، تو ان میں اقرار الحسن اور مبشر لقمان اور ایک صاحب ہیں جو لنڈے کے جرنلسٹ ہیں، ان کا نام ہے سید مزمل شاہ صاحب۔ ماشاءاللہ وہ بہت خوبصورت خوبرو ہے، اور اتنی خوبصورتی سے وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ اگلا بندہ جو ہے سننے والا انکار ہی نہیں کر سکتا۔ تو ان کے پہلے ہی کافی سارے جو ہیں پڑھائی کے معاملہ میں بھی وہ تھوڑا سا جو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اسی طرح کے وہ ان کے کالم، ان کی باتیں اسی طرح کی ہو جاتی ہیں۔ یعنی وہ دوسرے پنجابی میں کہتے ہیں جنہیں لایا گلی وہ نہ ٹر چلی، یعنی جو بات انہوں نے سن لینی ہے اس پر ہی وہ اسی طرح وہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، اسی طرح وہ میلٹ ہو جاتے ہیں۔ تو مجھے تو اقرار الحسن صاحب کی سمجھ نہیں آئی کہ اس بندے کو کیا ہوا ہے کہ اس انسان نے ڈاکٹر صاحب کی بات پر وہ جو جواب دیا، انہوں نے بہت جواب ان کو غلط لگا، اور بعد میں انہوں نے ویڈیو بھی کاٹ دیا اور معافیاں بھی مانگی ہیں۔ تو اپنی بات پر قائم رہنا سیکھیں۔ یہ شف والی سرکار نہیں، اس کا نام ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، جن کو سوال و جواب پر پورا عبور ہے، اور اس آدمی کو اسلام پر بھی عبور ہے۔ یہ شف والی سرکار نہیں جو آپ سے بھاگ جائے گا۔ بھائی جان ان سے ٹائم لیں، ان کے پاس جائیں۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، آپ ڈاکٹر صاحب سے ٹائم لیں، نہیں لیا جا رہا ہم لے کے دیتے ہیں، ان کو اپنے سوالات رکھیں اور دلیل کے ساتھ آپ بھی بات کریں۔ ہم تو آپ کو مطلب ایک مشورہ دے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھیں۔ گھر میں بیٹھ کر اعتراض، اور مبشر لقمان جو ہیں انہوں نے بھی بڑا اعتراض کیا، جی آپ تسی نہ اتھوں پاکستان تو واپس چلے جاؤ، کیوں نہ تہاڈی گڈی نوں ہاتھ دیتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے تمہیں کی کہتا ہے؟ بیسیکلی مبشر صاحب کو غصہ اس بات کا ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب نے مبشر صاحب کو ٹائم نہیں دیا۔ تو پہلے ہی ان کی جو ہے وہ ٹی آر پی کم ہے، تو ان کا معاملہ پہلے ہی میڈیا پر چل نہیں رہا، ان کے ویڈیوز بھی نہیں چل رہے، ان کی نیوز کاسٹ بھی نہیں چل رہی۔ تو لہذا اپنے معاملات کے لیے، زندگی کے معاملات کے لیے، یا اپنی ٹی آر پی کے لیے شیخ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو دوشی ٹھہرانا اور ان کو گناہ گار ٹھہرانا یہ جرم ہے، اور وہ ہمارے مہمان ہیں، اور اپنی شکل اور اپنی زندگی کے معاملات کو دیکھ کر پھر جواب دیتے ہیں کسی بات کا۔ اور جو آپ نے بات کی ہے اقرار الحسن صاحب نے کہ جناب یہ کیسی بات ہوئی، سامنے عورت کو دیکھ کے جذبات، تو آپ نے 3 شادیاں کی ہیں، تو آپ کے جذبات نہیں ٹھہرتے تھے تو آپ نے ماشاءاللہ سے شادیاں کی ہیں۔ اپنی زبان کو بھی دیکھیں، اور یہ زبان ہر کے لیے، ہر انسان کے لیے کھولنے سے پہلے 100 بار سوچ لیں کہ جو اس نے انسان نے بات کی ہے اس نے ایسے ہی نہیں کر دی۔ تو آپ کسی دن بیٹھیں، وہ بھی ڈاکٹر ہیں، اسی بات پر بات کر لیں کہ آخر ایک عورت کو دیکھتے رہنے سے کیا یہ جذبات میں کنٹرول ہو سکتا ہے؟ کیا اکیلے میں بیٹھ کر اس کے ساتھ جذبات پہ کنٹرول ہو سکتا ہے؟ تو آپ ڈیبیٹ کریں ان کے ساتھ، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ تو اسلام کو اس میں لے کر آنا، بچی کے سر پر ہاتھ رکھ دینا، کوئی میڈیا پر کسی کے ساتھ کسی نے بکواس کر دیا، یاسر شامی کے ساتھ جا کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دینا، بھائی وہ آدمی نہیں رکھ رہا، وہ بالغ عورت کو اس کے ہاتھ کو ہاتھ نہیں لگا رہا، چاہے وہ 16 سال کی ہو، 14 سال کی، ان کی نظر میں وہ بالغ ہے۔ تو غیر محرم کے ساتھ اگر آپ نہیں مل رہے تو اس کا مطلب یہ وہ جو ہے اسلامی نہیں ہے۔ وہ بھائی وہ ہمیں صحیح بات سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے،
تو ایسی بات کو مان لینا چاہیے. اگر آپ عمل نہیں کر رہے تو کسی پر آپ جو ہے وہ نشانہ نہیں کسی کو کر سکتے. تو وہ جو باتیں کر رہے ہیں ان کی عملی زندگی ہے تو وہ کر رہے ہیں. اور ایسی بات وہی کر سکتا ہے جو انسان کسی سے ڈرتا نہ ہو, اسلام پر کاربند ہو. ہمارے جیسے مسلمان, وہ تو ہمیں دیکھ کر پریشان ہو رہا ہے کہ یہ میں پاکستان میں آ گیا ہوں. یہ کون سا پاکستان ہے جہاں پر عورتیں میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہیں. تو یہ تو ہمیں شرم سے ڈوب جانا چاہیے کہ باہر سے مسلمان آیا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر کون سے مسلمان رہ رہے ہیں, یہ کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں. اور ہمارا تو دعویٰ بھی ویسے بھی بہت بڑا ہے کہ ہم کلمے کے نام پر پاکستان بنائیں. اور سید مزمل صاحب, ان کی زبان تو ایسی تلخ اور ترش زبان ہے, مجھے ان کی چہرے سے ان کی زبان کا جو ہے وہ تال میل ہی نہیں ہے. تو مزمل صاحب, میں آپ سے درخواست کرتا ہوں, آپ نے کہا جی کہ اگر پاکستان کو کسی کو بلانا چاہیے, اگر کسی کو مہمان بنانا چاہیے جو قومی مہمان ہو, تو ملالہ یوسف زئی کو بلائیں. جناب ان واہ سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ آپ کے ڈاکٹر ذاکر نائک کے مقابلے میں ملالہ یوسف زئی کو لے کر دیکھیں نا, آپ کی عقل کا تقاضا دیکھیں, آپ کی فہم کی میں داد دیتا ہوں. واہ سبحان اللہ کہ آپ نے یہ بات کہہ بھی دی اور آپ کو محسوس بھی نہیں ہوئی کہ ملالہ یوسف زئی. اچھا, تو آپ بھی اسی طرح چاہتے ہیں. اور غامدی صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جناب غامدی صاحب کو دنیا کے پاکستان کا جو ہے نا ان کو بنائیں. تو خدا را جو آپ بات کر رہے ہیں سوچ سمجھ کے ان کا لیول چیک کریں, ان کی تعلیم چیک کریں, نالج چیک کریں, پھر غامدی کا یا کسی اور کی بات کریں. اور 6-7 آپ نے کافر ملا دیے, ان کو کہا جی ان کو پاکستان کا بنائیں لا کر, اور اللہ کا خوف کریں. ڈاکٹر صاحب ایک شخصیت ہیں اور اللہ کے فضل سے ان کے ہاتھوں سے لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہوئے لوگ, اور ان کا تقابل ادیان پر جو نالج ہے وہ اس وقت دنیا کے مایہ ناز علماء میں سے ہیں. اور الحمدللہ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ پاکستان میں ہیں. دعا ہے کہ ان کا آنا ہمارے لیے باعث برکت ہو. اور جو اس طرح کے ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں وہ بیسیکلی سمجھ لیں کہ وہ اپنا آپ بتا رہے ہیں کہ ہمارا کن لوگوں کے ساتھ تعلق ہے, اور ہم ہی لوگ ہیں. ہمارا میڈیا ہی بیسیکلی مین اسٹریم جو میڈیا ہے وہ ہی ہمارا غلط ہاتھوں میں ہے, جو جس میں سر فہرست وہ گانا گان والے ہوں دسن کے ڈاکٹر ذاکر نائک نے صحیح جواب دیتا یا نہیں دیتا. یعنی ہوں علی ظفر دسے گا کہ پشتون گھر کا جڑا پشتون عورت کا جواب انہیں غلط دیتا یا صحیح دیتا, یعنی علی ظفر دسے گا. یعنی دنیا کا چھنڈیا انسان دسے گا کہ جناب ذاکر نائک جڑا نا انہیں جواب غلط دیتا ہے. اللہ کو ڈرو, دین دا تے دنیا دا. اسے لیے کہنا کہ ویکھو خدا دا نام لو, اسلام نو اسلام دی نظر دے نال ویکھو تے پھر تانوں سمجھ لگنی ہے. ساری دیہڑی گند ویکھنا ہے, گند سننا ہے, تے پھر تواڈے منہ چوں چنگے لفاظ نہیں نکلنے. اچھی محفل دا اختیار کرو, انشاءاللہ مینوں امید ہے اگلی بار بھی ڈاکٹر صاحب آن تے اسی صحیح مسلمان ہو سکیے. وہ بندہ اس گلوں پریشان ہے میں کہڑے پاکستان چ وڑ گیا, میں سندا کی رہا تے میں ویندا کی پیا. بہرحال سارے سلامت رکھے اللہ سونا, اپنا خیال رکھا جائے اپنے بچوں کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.